السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، کافی ساری اہم خبریں ہیں میرے پاس۔ ایک تو تحریک انصاف نے بڑے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں کچھ سینٹ کے حوالے سے، اور دوسرا خاص طور پر سنی اتحاد کونسل سے ان کی واپسی ہو رہی ہے، سنی اتحاد کونسل کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ دوسری طرف جناب ہمارے اسکولوں میں کچھ ڈانس کمپٹیشن کی بات ہو رہی ہے، رقص کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے حکومت نے باقاعدہ ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ محسن نقوی اور مریم نواز صاحبہ میں باقاعدہ لڑائی جھگڑے کا آغاز ہو گیا ہے۔ گویا یوں سمجھے کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پہلے جناب جھگڑا اور پہلے اختلافات کا آغاز ہو گیا۔ اس کی کیا تفصیلات ہے وہ بھی بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب جو اس وقت تحریک انصاف فیصلے لے رہی ہے، اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے سینٹ میں جو فیصلہ کیا ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم آزاد نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے شمولیت کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اب سینٹ کے انتخابات ہو گئے ہیں، پنجاب سے ان کے خاص طور پر 2 بندے تو کم از کم ایسے سینیٹر ہیں جو بنے ہیں، اگرچہ خیبر پختونخوا سے ان کے ابھی تک نہیں سینیٹر بن چکے، کم از کم اس کی 6 سے 7 سیٹیں 8 سیٹیں ان کی کم از کم بنتی ہیں۔ اگر وہ 3 سیٹیں جو متنازع ہیں جن کی وجہ سے الیکشن نہیں ہوئے، پھر تو 9 سیٹیں بنتی ہیں، ورنہ کم از کم 7 سیٹیں لازماً بنتی ہیں۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہ وہاں پر سینٹ میں سنی اتحاد کونسل کے طور پر نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت سے اور اس پلیٹ فارم سے وہاں موجود ہوں گے۔ اس حوالے سے جناب بیرسٹر گوہر نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کی اور اس کی جو تفصیل بتائی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہوں گے وہ سینیٹر علی ظفر ہوں گے، انہوں نے وہاں ڈیسائیڈ کیا، اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر جو ہوں گے وہ ہمارے ساؤتھ پنجاب سے اور ملتان سے اون عباس بپی ہوں گے۔ ان کا 2 کا انہوں نے نومینیشن کی، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے الیکشن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کرا لیے ہیں، اور اس وقت ہم نے وہ تمام کے تمام جو کاغذات ہیں وہ الیکشن کمیشن کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ ویسے عام طور پر طریقہ کار یہ ہے کہ 1 ہفتے کا وقت ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب اپنے الیکشن کراتی ہے اور اس کے متعلقہ جو کاغذات ہوتے ہیں سینٹ میں الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن 1 ہفتے بعد ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے کہ جناب انہوں نے الیکشن کرایا اور وہ درست ہے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف تیسری مرتبہ یہ الیکشن کرا چکی ہے، یعنی سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا، ان کا بلہ چھینا گیا، اور پھر انہیں پھر نئے سرے سے الیکشن کرانے پڑے، اور انہوں نے الیکشن وہ کرائے بھی صحیح، اور اس کو گئے ہوئے اب کم از کم 20 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کو اس نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا، اور ابھی تک وہ پینڈنگ ہے معاملات۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ جناب جو ہی ان کے پاس وہ فیصلہ آتا ہے اور ان کا بلے کا بحال ہوتا ہے انتخابی نشان، اور ان کی پارٹی بھی خاص طور پر بحال ہوتی ہے، تو آلریڈی کیونکہ ان کے پی ٹی آئی کے ممبرز موجود ہیں سینٹ میں، تو اب جو نئے ممبرز ہوں گے یہ بھی پی ٹی آئی کے وہاں پر کہلائیں گے اور سنی اتحاد کونسل کے نہیں ہوں گے۔ اچھا، مزید سینیٹر بیرسٹر گوہر علی خان نے بتایا کہ جو تمام ہمارے ارکان ہیں وہ واپس پی ٹی آئی میں آ جائیں گے اور پی ٹی آئی کے کہلائیں گے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنی آزاد حیثیت میں نہیں برقرار نہیں رکھیں گے بلکہ سنی اتحاد کونسل میں رہیں گے، اور سنی کی اتحاد کونسل پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے گی۔ لیکن اب لگتا ایسے ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا سے کوئی پی ٹی آئی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی جماعت کو اس میں ضم کرنے سے میرے خیال لگتا ہے ایسے کہ انکار کر دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا الیکشن کمیشن مانے گا کہ یہ لوگ جو پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں، اگر معاملات اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور سارے، پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر یہ کسی عدالت میں جائیں گے، درخواست دائر کریں گے کہ جی اس وقت تو ہمارے پاس پارٹی تھی نہیں، اب ہمارے پاس پارٹی کا نشان آ گیا ہے، تو ہمیں اس وقت موقع نہیں ملا پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا، ہم سنی اتحاد کونسل میں گئے جسے الیکشن کمیشن نے قبول نہیں کیا۔ تو ابھی تک چونکہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے، لہٰذا اب ہمیں پی ٹی آئی میں شمولیت کا موقع دیا جائے۔ ویسے الیکشن جیتنے کے بعد 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اگر عدالت اجازت دے دیتی ہے خاص سرکمسٹانسز میں تو یہ لوگ واپس پی ٹی آئی میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا ان کا نشان بلہ جو ہے بحال بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جی۔ پھر دیکھیں، پھر تو پنجاب میں پہلے صرف الیکشن ٹریبونل جو بنائے گئے تھے صرف 2 ججز پر مشتمل تھے، اس سے لگتا ہی نہیں تھا
کہ ان جو 80 یا 90 کم از کم یہ درخواستیں اس پر فیصلے ہو سکے. اب 8 جج بنا دیے گئے تو اب فیصلوں کا بھی امکان ہے. اب جب فیصلے ہیں تو فیصلے بھی کچھ نہیں ہے, ٹوٹل کرنا ہے فارم 45 کے ٹوٹل کر کے فارم 47 پر درج کرنے ہیں, وہ کوئی مڈل پاس لڑکا بھی کر سکتا ہے. تو اگر کرنے کو آ جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, یہ لوگ واپس آ سکتے ہیں. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملات بہتر نہیں ہوتے اور اسی طریقے سے محاذ آرائی جاری رہتی ہے تو پھر یہ کچھ بھی کر لیں جناب, ایک مرتبہ کیا 50 مرتبہ بھی الیکشن کرا لیں تو الیکشن کمیشن میں تو اتنی تاب اور طاقت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے ہاں جی آپ کے الیکشن ٹھیک ہے. اس نے تو پیچھے سے اشارہ دیکھنا ہے, جو اشارہ اسے مل گیا کہ جناب اوکے کر دو تو اوکے کر دیں, نہیں کرنا تو نہیں کرنا, پھر جو بھی کچھ بھی کرتے رہیں, پھر آگے کوئی بھی سٹیپ اٹھائیں تو آپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا. بہرحال فیصلے پی ٹی آئی نے لازمی کیے ہیں. کچھ دہشت گردی کے واقعات بھی اب مزید ہوئے ہیں جناب. ڈی آئی خان میں 8 دہشت گرد مارے گئے, ادھر شمالی وزیرستان میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے. تو مطلب یہ ہمارے پیچھے جناب مسلسل دہشت گردی کا افرید موجود ہے, اور اب نہ صرف وہاں دہشت گردی بلکہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن جو کسی حد تک چلے آگ تھی وہ ٹھنڈی ہوئی پڑی تھی, اب اس میں پھر شعلے بھڑکنا شروع ہو گئے ہیں, پھر چنگاریاں لگنا شروع کر دی ہیں. اور راجناتھ سنگھ نے تو باقاعدہ دھمکی دی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کر کارروائی کریں گے. تو 7 دہشت گردی کے معاملات بہرحال جاری ہیں. تو ایسے موقع میں زیادہ ایکسٹرا کانشیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی, اسی طریقے سے محسن نقوی صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ میں باقاعدہ اختلافات شروع ہو گئے ہیں. یہ ویسے ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اختلافات کیسے ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ جناب یہ ہے کہ ان کو احساس ہو گیا ہے خاص طور پر مسلم لیگ نون کو کہ ان کا یہ واقعی آخری الیکشن ہے. عملاً نواز شریف صاحب کو علیحدہ کر دیا گیا, ان کی حیثیت ایک صوبائی ایڈوائزر ایم پی اے کی بھی نہیں رہی. اصل صورتحال تو یہ ہے. اور دوسری طرف جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, جاوید لطیف ہوں, دوسرے لوگ ہوں, وہ لیٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون لیٹی ہوئی ہے. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وزیر داخلہ کا جناب عہدہ چنا ہے. اگر وہ کہتے کہ نہیں میں نے وزیر اعظم بننا ہے تو ہم کیا کر سکتے تھے, ہم جناب ان کو وزیر اعظم بھی بناتے اور ساتھ ان کے نوکری کرتے, اسی تنخواہ پہ نوکری کرتے. لیکن بہرحال مسلم لیگ نون کو دوسری طرف یہ بھی خیال ہے کہ ان کی ساری جو محنت ہے ضائع ہو رہی ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پاؤں پر کہیں کھڑا ہو. اور شہباز شریف صاحب میں یہ طاقت ہے نہیں, یہ تاب ہے نہیں. تو یہ جو ذمہ داری اٹھائی ہے جناب یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو دی گئی ہے کہ آپ نے چونکہ فیوچر لیڈر بننا ہے, آپ نے فیوچر میں وزیر اعظم بننا ہے تو آپ آئیں. تو جناب اب آغاز کہاں سے ہوئے اختلافات کا کہ محسن نقوی صاحب چونکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے, اب یہاں سے لوگ وہ مرکز میں اپنی ٹیم لے جانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے ڈاکٹر عثمان انور جو آئی جی پنجاب تھے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو وہ لے جاتے ہیں آئی جی اسلام آباد کے طور پر یا سیکٹری داخلہ کے طور پر لے جاتے ہیں. ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اصل میں بہت زیادہ ہے. تو اس پر جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا جی میں ان کو نہیں دے سکتی, وہ ہمارے پاس ہی رہیں گے. تو اس کے بعد جو کرا آیا تھا وہ ڈی آئی جی آپریشنز کے حوالے سے آیا تھا, لیکن ان کا بھی جو جناب علی ناصر کا بھی انہوں نے چارج دینے سے چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہہ دیا ہم فی الحال ریلیو نہیں کر رہے. یہ خبر کیا کہتی ہے جی, خبر کہتی ہے کہ پنجاب اور وفاق کے درمیان افسران کی تقرریوں اور تعیناتیوں کے حوالے سے ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے. پنجاب حکومت نے اہم افسران کی خدمات وفاق کو دینے سے باقاعدہ معذرت کر لی ہے. پنجاب نے ڈی آئی جی آپریشن لاہور علی ناصر کو بطور آئی جی اسلام آباد جوائننگ سے روک دیا, جبکہ سیکٹری سی اینڈ ڈبلیو سہیل اشرف کو بھی روک لیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور کو جب آئی جی اسلام آباد لگایا گیا تو پنجاب حکومت نے انہیں ریلیو کرنے سے انکار کیا اور وفاق سے درخواست کی کہ صوبے سے وفاق کے افسران کا تبادلہ کرنا ہے تو پنجاب حکومت کو پہلے اعتماد میں لیا جائے. افسران کی تبدیلی سے اہم پوسٹوں پر تعیناتیاں کرنا ہوتی ہیں. ذرائع نے بتایا کہ وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سیکٹری سی اینڈ ڈبلیو سہیل اشرف کو پی سی بی میں لے جانا چاہتے تھے, تاہم پنجاب حکومت نے انہیں پی سی بی میں رپورٹ کرنے سے روک دیا. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہم اہم پروجیکٹ چل رہے ہیں اس لیے سیکٹری کو فوری تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ذرائع کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے والے محسن نقوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی ٹیم پنجاب سے وفاق میں لائیں. اس سلسلے میں انہوں نے آئی جی پنجاب عثمان انور کو سیکٹری داخلہ کے لیے لانے کی کوشش کی جو کارگر ثابت نہ ہوئی. پھر آئی جی اسلام آباد کے لیے علی ناصر کی سمری بھیجی گئی جو منظور ہوئی اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا. تاہم جبکہ اسلام آباد کے آئی جی اکبر ناصر نے عہدے کا چارج چھوڑ دیا, لیکن 2 ہفتے گزرنے کے باوجود آئی جی اسلام آباد نے چارج نہیں لیا. وفاقی دار حکومت میں قائم مقام آئی جی کا جو چارج اس وقت
ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد بخاری کے پاس ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ افسران کی تقرریوں کے معاملے پر محسن نقوی اور پنجاب حکومت میں فی الحال بات نہیں بن پا رہی. پنجاب حکومت نے محسن نقوی سے کہا کہ جو افسران صوبے میں کام کر رہے ہیں انہیں یہاں رہنے دیا جائے, اگر اپنی ٹیم بنانی ہے تو باہر سے افسران لائیں. ذرائع کے مطابق محسن نقوی اب آئی جی اسلام آباد کے لیے 3 نام بھجوائیں گے, جن میں سے ایک کو آئی جی لگایا جائے گا, جبکہ مزید افسران کی تبدیلی پر عید کے بعد بات چیت کی جائے گی. تو بات یہ ہے جناب کہ شہباز شریف صاحب میں تو گنجائش ہے نہیں, وہ تو تابے دار ہیں, بہت ایکسٹرا چونکہ تابے دار ہیں, انہیں پتہ بھی ہے کہ میری بھائی گنجائش نہیں ہے, میری تو پارٹی میں بھی دال نہیں گلے گی, اور میں نے جہاں ٹانکے فٹ کیے ہوئے وہاں بھی دال نہیں گلے گی, تو لہٰذا پارٹی میں تو میری بھتیجی بیٹھی, انہوں نے ان فیوچر مجھے ایسے بالکل کک آؤٹ کرنا ہے یہاں پارٹی سے کہ میری اول اولاد بھی روتی رہے گی. اور میں یہ بات بالکل درست کہہ رہا ہوں کہ جو زخم مریم نواز نے حمزہ اور شہباز شریف صاحب کو لگانے ہیں وہ شاید عمران خان کو بھی نہ لگائے ہوں. کیوں کہ ایسے لوگوں کا اپنوں پر بس ذرا زیادہ چلتا ہے, زور زیادہ چلتا ہے. لیکن بہرحال اب جناب وہ شہباز شریف صاحب کی گوٹی وہاں فٹ ہے جناب, اور وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب والے خود ڈیل کریں. تو اب جناب محسن نقوی صاحب, جس کے بارے میں عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پیچھے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے پاس ساری طاقت ہے, انہوں نے وائسرائے جو بنایا ہوا ہے وہ محسن نقوی صاحب کو بنایا ہوا ہے. شہباز شریف صرف پپٹ ہیں, ان کا کام صرف فیتے کاٹنا ہے, ان کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں. تو جس کے پاس اختیارات ہیں وفاق کے, جو اس وقت ڈیفیکٹو جو جسے کہتے ہیں اصل وزیر اعظم جو ہے, حقیقی وزیر اعظم محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میں ٹھن گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے ہم فوری طور پر آپ جس طرح چاہیں گے اس طرح نہیں کریں گے. لیکن مریم نواز صاحبہ کو بھی پتا ہے کہ وہ 896 ووٹوں سے پنجاب اسمبلی کی سیٹ ہارے بیٹھی ہیں, تو وہ بھی سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی, انہیں بھی جناب ہاتھ جوڑنے پڑیں گے. وہی پالیسی جو کہتی ہیں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں, اسی طریقے پر عمل کرتی رہیں گی. لیکن انہیں پتا ہے کہ اگر ایسے چلتا رہا تو پارٹی بچانا مشکل ہو جائے گا. تو اب ہلکی پھلکی انہوں نے جناب آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں, اور اسی سلسلے کی پہلی جو کڑی ہے, پہلی قسط ہے, وہ یہ ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب کو انہوں نے انکار کیا ہے کہ پنجاب سے ہم افسران نہیں دے سکتے. آخری بات ہم کرتے ہیں جناب, وہ ہے پنجاب میں اور وفاق میں اور پورے پاکستان میں جناب اب ڈانس مقابلے ہوں گے. ڈانس مقابلے, یہ کیا عجیب سی, جس طریقے سے جناب ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے کہ فلاں سے فلاں عرصے تک جناب آپ تقریری مقابلے کرائیں, سیرت النبی کے مقابلے کرائیں, نعت خوانی کے مقابلے کرائیں, کوئز مقابلے کرائیں, شعر و شاعری کے مقابلے کرائیں, کھیلوں کے مقابلے کرائیں. تو اس مرتبہ جناب پتہ چلا تھا کہ باہر سے کچھ فنڈز ملنے تھے, اور انہیں کہا گیا تھا کہ یہ فنڈز جو ہے تب ملیں گے جب آپ اپنے سکولوں میں, گرلز اور بوائز سکولوں میں رقص کے مقابلے کرائیں گے, ڈانس کے مقابلے کرائیں گے. تو جناب بابو جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تو جناب کوئی غرض نہیں ہوتی, انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ آپ سکولوں میں ڈانس کے مقابلے بھی ہوں گے. جب یہ نوٹیفیکیشن آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا, تم پاگل ہو گئے, کیا صورت حال ہے. تو پتا چلا جناب کہ ایک افریقی یونین ہے, افریقہ میں آپ کو پتا ہے وہاں ڈانس بہت زیادہ کیا جاتا ہے, مطلب ان کی ثقافت, ان کے مذہب, ان کے ماحول, ان کی ہر چیز میں شامل ہے. لیکن پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, یہاں تو جناب قرت کے مقابلے ہوتے ہیں, نعتوں کے مقابلے ہوتے ہیں, اور یہ ڈانس وغیرہ کو پرائیویٹلی رکھا جاتا ہے. تو جناب یہاں جب انہوں نے کہا جی اسکولوں میں نہ صرف ڈانس مقابلے ہوں گے بلکہ ان کی فوٹیجز بنا کر باقاعدہ اپلوڈ کی جائیں گی اس حوالے سے, تاکہ پاکستان کا دنیا میں اچھا امیج جائے کہ پاکستان کی جو میٹرک کی بچی ہیں وہ دیکھیں کتنا اچھا ڈانس کر لیتی ہیں جناب. لیکن فوری طور پر جناب اس پر نظر پڑ گئی اور فوری طور پر یہ نوٹیفیکیشن عارضی طور پر واپس لے لیا گیا ہے. انہوں نے کہا جی اس سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ہاں البتہ آپ جناب محسن نقوی صاحب خود درمیان میں آئیں, اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ چاہیں کہ نہیں جی ہم نے یہ ڈانس مقابلے بھی اسکولوں میں کروانے ہیں, گرلز اسکولوں میں بچیوں کے ڈانس کے فوٹیج ویڈیو بنا کر ہم نے اپلوڈ کروانی ہے, تو پھر کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن فوری طور پر جناب یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو روک دیا گیا اور نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے. یہ جناب اب تک کی خبریں تھیں. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.